حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سے کچھ لوگ کھاتے پیتے اور کھیلتے کودتے رات گزاریں گے، یعنی رات کے کسی حصے میں بھی اپنے خالق کو یاد نہیں کریں گے۔ وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بڑی غور سے روایت کو سنیں، جن کی راتیں گانے باجوں میں، تفریح گاہوں میں، اللہ کے نام فرمانیوں میں گزرتی ہیں، خواہ وہ مہندی کے نام پر ہو، ولیمے کے نام پر ہو، نکاح کے نام پر ہو، مہندی کے نام پر ہو، کسی کے بھی نام پر ہو، یا عقیقے کے نام پر ہو۔ تو غزل کا پروگرام ہو رہا ہے تو جناب وہ کنسرٹ ہو رہا ہے تو وہ موسیقی کیا چل رہا ہے تو وہ ناچ گانے کا ترکیب چل رہی ہے۔ تو جو بھی اس طرح کے یا دیگر شراب میں، جوئے میں، یا اس طرح جو اللہ کی نافرمانی میں رات گزارتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اس روایت کو سنیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس امت میں سے کچھ لوگ کھاتے پیتے اور کھیلتے کودتے رات گزاریں گے، رات کے کسی حصے میں اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کو یاد نہیں کریں گے، پھر صبح اس حالت میں کریں گے کہ ان کے چہرے بندروں اور سوروں کی صورتوں میں بدل چکے ہوں گے، اور زمین میں دھسنے اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا شکار ہوں گے، حتیٰ کہ دوسرے لوگ صبح بیدار ہوں گے تو کہیں گے آج رات فلاں قبیلہ زمین میں دھسا دیا گیا، اور آج رات فلاں خاص شخص کا گھر زمین میں دھس گیا۔ ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسیں گے جیسے قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسے تھے، اور ضرور ان پر خیر و برکت سے خالی ہوا چلے گی جس نے قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا تھا، اور وہ ہوا قوم عاد کے قبیلوں اور گھروں پر چلی تھی۔ اس امت پر ان عذابوں کا آنا کس وجہ سے ہوگا؟ ارشاد ہوا، ان کی شراب نوشی، ریشمی لباس، خوبصورت گانے والیاں رکھنے، سود خوری اور قطع رحمی کی وجہ سے ان پر یہ عذاب اور یہ مصیبت نازل ہوگی۔ ایک اور بھی خصلت کا بیان ہوا مگر راوی وہ بھول گئے۔ یہ روایت جو آپ کو بھی میں نے پڑھ کر سنائی ہے، اس میں کتنی عبرت ہے۔ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے۔ ایک گانے بازوں کی محفلوں میں رات گزارنے والوں، جوئے اور شراب کی حالت میں رات گزارنے والوں، توجہ کرو، ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ پوری رات فلموں کو دیکھ کر اپنی راتوں کو گناہوں سے مزید گندا کرنے والوں، توجہ کیجئے، ہم سب توجہ کریں۔ کوئی کس گناہ میں رات گزارتا، کوئی ظاہری گناہ میں رات گزارتا، کوئی باطنی گناہوں میں رات گزارتا۔ پوری رات بیٹھ کر نہ جانے کیسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جن میں طرح طرح کے کبیرہ گناہ شامل ہوتے ہیں۔ کھاتے پیتے کھیلتے کودتے رات گزاریں گے۔ شادیوں میں کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے نا، انٹرنیٹ پر سننے والے اسلامی نے بتائے نا کیا ہو رہا ہے، شادیوں میں کیا ہو رہا، منگنیوں میں کیا ہو رہا، دعوتوں میں، ہمارے گلی کوچوں کے اندر کیا تماشا مچا ہوا ہے۔ کیا اس روایت سے ڈر نہیں لگتا؟ خدا کی قسم بڑی ڈراتی ہے روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں اور سوروں جیسا کر دے گا۔ قوم لوط کی پر جیسے کہ عذاب نازل ہوا، اس کی طرح کی روایت بیان کی گئی کہ ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسیں گے جیسے قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسے تھے۔ وجہ شراب نوشی، ریشمی لباس، خوبصورت گانے والیاں۔ کیا اب بھی موسیقی کی طرف جائیں گے؟ کیا اب بھی بے پردگی کی طرف جائیں گے؟ کیا اب بھی گانے باجے والیوں کی طرف جائیں گے؟ کیا اب بھی ریشمی لباس پہنیں گے؟ کیا اب بھی شرابیں پیئیں گے؟ کیا اب بھی سود کا کاروبار کریں گے؟ کیا اب بھی سود پر گھر بنائیں گے، سود پر کار لیں گے؟ کیا ابھی سود پر بنگلہ لیں گے، ابھی بھی سود پر پلاٹ لیں گے؟ کیا ہوا آج دنیا بھر کے اندر دنیا بھر میں اس وقت فائنینشلی کرائسس کے نام پر ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ 80-90 سالوں میں تو فائنینشلی کرائسس دنیا پر نہیں آئے تھے، لوگ کہتے ہیں وہ ایسا کرائسس اس وقت دنیا پر آیا ہوا ہے۔ اچھے لوگ اس وقت چی بول گئے، اور اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں
اور واقعی اپنے ضمیر سے اگر کوئی فیصلہ لے تو ہوں گے اس کے کئی اور سبب. بنیادی سبب اس کا سود ہے. سود آج دنیا کے اندر سود عام ہے. قرضوں پہ قرض سود بھی پر چل رہے. ساری دنیا میں سود ہی سود کی ایک چین بنی ہوئی ہے, ایک جال بچھا ہوا ہے سود کا. ہر طرف سود, ہر طرف سود, ہر طرف سود. کیا انفرادی کیا اجتماعی, جس معاملے پر بھی غور کیا جائے, تبصرہ کیا جائے, وہاں سے سود کا وبال نکلتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ سود کھا گئی, بڑی بڑی فیکٹریوں کو کھا گئی. کیونکہ سود یہ دیمک ہے. سود کیا ہے؟ دیمک ہے. جب بھی یہ سود آپ کے میرے گھروں میں داخل ہوگا, مال میں داخل ہوگا, انڈسٹری میں داخل ہوگا, ہمارے کنبے میں داخل ہوگا, یہ دیمک کی طرح سب کو کھوکھلا کرے گا. ہوا کا ایک جھونکا سارے کا سارا حساب کتاب برابر کر کے سبریا میٹ کر کے رکھ دے گا. اب بھی سود سے باز آ جائیں ہم لوگ, اب بھی ریشمی لباس سے باز آ جائیں. ریشمی لباس اب بھی پہنا جا رہا ہے. اب بھی گانے بازوں کی ان منحوس محفلوں سے ہم باز آ جائیں, دور بھاگیں, دور. بڑا ہی نازک دور ہے, بڑا ہی فتنوں کا دور ہے, بڑا ہی فتنوں کا دور ہے. بے پردگی آپ کے سامنے ہے, بے حیائی ہمارے سامنے, جو کچھ ہے سب آپ کے سامنے ہے. پھر مہنگائی سامنے ہے, بے برکتی سامنے ہے, ناشکری سامنے ہے, بے صبری سامنے ہے, طرح طرح کے امراض, طرح طرح کی بیماریاں, ایسی بیماریاں جن کا نام کبھی سنا نہیں تھا, ایسی بیماریاں ہمارے سامنے ہے. ارے کیا یہ قوم, کیا یہ لوگ اب بھی باز نہیں آئیں گے؟ اب بھی خالی ایسے کانفرنس کرتے رہے کہ جناب اسباب زوال کیا, یہ پریشانی کیا ہے. ارے پریشانیاں کیا ہیں؟ پریشانیاں ہمارے اعمال ہیں, ہماری بربادیاں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. کہ نماز قضا کرنا یہ کتنا برا کام ہے, شراب پینا کتنا برا کام ہے, زنا کتنا برا کام ہے, سود کتنا برا کام ہے. کوئی سود کھانے والا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے, بچ جائے گا. دن دہاڑے عورتوں کو نچوانا کیا بچ جائیں گے؟ شرابیں پی کر اس طرح مطلب اچھل کود کرتے رہیں گے, اور جناب یہ نائٹ کلب اور نائٹ پارٹیاں کرتے رہیں گے, بچ جائیں گے. یورپ اور امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں جا کر دیکھیے, شراب کی دکانیں مسلمان چلا رہے ہیں. جی ہاں, شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا, قطع رحمی کرنے والا, اور جادو کی تصدیق کرنے والا. اور جو اس حال میں مرے کہ ہمیشہ شراب پیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے نہر غوطہ میں سے پلائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہر غوطہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ ایک نہر ہے جو زناکار عورتوں کی شرم گاہوں سے جاری ہوگی. اس کی شرم گاہوں کی بدبو اور گندگی خود اہل جہنم کو بھی اذیت میں مبتلا کر دے گی. بچ جاؤ, رک جاؤ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. بلکہ ایک ایسی بات بتاؤ کہ پہلے تو صرف سنا تھا مرد ہی شراب پیتے تھے, اب تو عورتوں میں شراب کی کثرت ہے. عورتیں بھی کثرت سے شراب پیتی ہیں, کیونکہ عورتوں کو گھر میں بیٹھنا نہیں, ان کو مردوں کی محفلوں میں جانے کا شوق کم نہیں ہے. اسلام انہیں گھر کے اندر بٹھا کر ان کی عزت, ان کی عفت کی حفاظت فرما رہا ہے. اور یہ چادر اور چار دیواری کا دامن چھوڑ کر ایسی صحبتوں میں جا کر بیٹھتی ہے جہاں ہوس کا نشانہ بنتی ہے, اور شرابیں پیتی ہے, جوا کھیلتی ہے عورت. جس طرح مردوں کی ٹیبلیں لگتی ہے اس طرح عورتوں کی بھی ٹیبلیں لگتی ہے. نائٹ کلبوں میں کون سا خالی اکیلا لڑکا یا مرد جاتا ہے, عورتیں ساتھ جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اسلام اتنا پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے, خدا کی قسم اتنا پاکیزہ معاشرہ اسلام چاہتا ہے. اس کی تعلیمات پڑھیں تو صحیح. پھر ڈراتا بھی ہم کو کہ دیکھو مت کرو, دیکھو مت کرو, دیکھو مت کرو, لیکن بے باکی اور گناہوں کی ایسی ضد چڑھی ہوئی ہے کہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شراب گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کی رسیاں جال ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر چشمہ ہے۔ کتنا واضح انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ شراب یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، نشاندہی کی جا رہی ہے، یہ عورتیں